ہماری زندگی میں نا ارد گرد کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہر بات پہ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ ہر بات جواب دینے کے بعد خود کو بے سکون محسوس کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے نا تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایسے 5 طریقے بتاؤں گی جن سے آپ بغیر لڑائی کیے، بغیر چیخے چلائے اور بغیر بدتمیزی کیے بدتمیز لوگوں کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان نا کسی بدتمیز کے ساتھ بدتمیز نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی اپنے معیار سے گرتا ہے تو آپ نے اپنے معیار سے نہیں گرنا ہوتا، آپ نے اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھتے ہوئے اس کو جواب دینا ہوتا ہے، اسے خاموش کرانا ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب دے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پہ صحیح انداز میں صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے دوسرے بندے کو خاموش کرا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پھر ویڈیو آخر تک ضرور واچ کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی سوچ میں کافی حد تک تبدیلی لا سکتے ہیں بدتمیز لوگوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں اور ویڈیو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے اور میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیں، ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیجیے۔ بعض لوگ نا آپ کو صرف اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ آپ غصے میں آ جائیں۔ وہ آپ کو صرف ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سا اس کو بس چھیڑنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھیں وہ مزے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں نا تو وہ لوگ اسی وقت جیت جاتے ہیں، بات آگے تو بڑھتی ہی نہیں ہے نا۔ آرگیومنٹ تو بہت بات کی بات ہے، وہ صرف دیکھنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غصہ کرنا شروع ہو اور انہیں اپنی جیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار نا اگر کوئی آپ پہ طنز کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے نا چند سیکنڈ خاموش ہو جائیں۔ اچھا، خاموشی نا اکثر ایسا جواب ہوتی ہے جس کا دوسرا شخص کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتے نا تو سامنے والے کی دلچسپی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ نا صرف بحث میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہ اس سے آگے کیا کرتا ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹا سا ایک جس کو کہتے ہیں نا تیلی لگا دیتے ہیں، اور تیلی لگا کے دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ سو فوراً ریئیکشن دینا چھوڑ دیجیے۔ سامنے والے کی بات پہ جب ایک دم سے ریئیکشن ہوتا ہے نا تو پھر وہ ریئیکشن آپ کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے گولڈن رول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی، ہر انسان سے بحث کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، ہر انسان سے بحث میں جیتنا بھی کوئی جیت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ بحث میں جیت کے بھی ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا کر جاتے ہیں محض آپ سے بحث کر کے، آپ کو مشتعل کر کے۔ اس لیے مشتعل نہیں ہونا، خاموش رہنا ہے، سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا ہے، جہاں پہ ریئیکٹ کرنا ضروری ہے صرف وہاں پہ کرنا ہے۔ اور بدتمیز انسان کے ساتھ نا اگر آپ نے فوراً ریئیکشن دینا شروع کر دیا، کیونکہ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی عزت کا تو خیال ہوتا ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کتنا غلط سوچ رہے ہیں یا ان کو کتنا برا محسوس کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ آپ کو بھی اسی مقام تک لانا چاہتے ہیں جس مقام پہ وہ خود ہیں۔ سو وہی بات، ان کی اپنی تو کوئی عزت ہے نہیں، اس لیے انہیں دوسروں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ فوراً سے پہلے جواب نہیں دینا۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 از کانفیڈنس کے ساتھ مختصر لیکن واضح جواب دے دیجیے۔ بعض اوقات ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ خاموش رہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ جواب دیا جاتا ہے۔ کن صورتوں میں جواب دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی بار بار بدتمیزی کرے، بار بار لائنز کراس کرے، بار بار اپنی، چلیں وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر دیتی ہوں، اپنی اوقات اور اپنی اصلیت دکھا رہا ہو نا تو پھر اس کو جواب دینا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر اور پورا اعتماد جواب۔ جیسے کہ اگر آپ کو کسی کا لہجہ برا لگ رہا ہے، کسی کی بات کرنے کا انداز برا لگ رہا ہے، تو آپ اسے مختصر کہہ دیں مجھے اس لہجے میں بات کرنا پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا اگر آپ احترام سے بات کر سکتے ہیں تو میں ضرور آپ کا جواب دوں گی، ادروائز پلیز ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہنا کافی ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ بدتمیزی کیے جا رہا ہے، غلط بات کیے جا رہا ہے، خاص طور پہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، الزام تراشیاں کرنا، چغلیاں کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ نا اول تو بنتی نہیں ہے۔ اگر بات کرنا بن بھی جائے، ہو جائے، ضروری ہے تو پھر کانفیڈنس کے ساتھ انہیں مختصر بحث کے بجائے جواب دے دیجیے۔ لمبی بحث نہ کریں، کیونکہ بحث جو ہوتی ہے نا اس میں انائیں جیت جاتی ہیں اور انسان ہار جاتے ہیں، اور انا کی جنگ جو ہے نا پھر وہ بہت لمبی چلتی ہے۔ اس لیے چھوٹا جواب دے دیجیے، مختصر دے دیجیے، کچھ عرصے کے لیے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیجیے،
کیونکہ ایسے لوگوں سے نا تھوڑے عرصے کے لیے دور ہونا بھی شاید ان کو بھی ٹائم دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں اور بہتر انداز میں آپ کوئی بہترین راستہ نکال سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ بدتمیز لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نا آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے صرف الفاظ ہی جواب نہیں دیتے بلکہ آپ کی شخصیت بھی جواب دیتی ہے۔ اگر آپ نظریں جھکا لیں گے نا، گھبرا جائیں گے یا بار بار صفائیاں دیں گے تو سامنے والے کو پھر مزید حوصلہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح کر رہا ہے نا تو اب اس کو اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کے برعکس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سیدھے کھڑے ہوں، آنکھوں میں آپ کے کانفیڈنس ہونا چاہیے، آواز آپ کی نرم ہو لیکن آپ کا لہجہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا نا لہجہ مضبوط نہیں ہوتا، بات ان کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کے لہجے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، سو ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے نرم آواز میں مضبوط لہجے کے ساتھ بات کریں، اپنی بات کو بتانے میں جلدی نہ کریں، آرام سے واضح صاف الفاظ میں بات سمجھائیے۔ اعتماد بھری باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا، بہت سے لوگوں کو خود بخود وہ خاموش کر دیتی ہے، وہ صرف آپ کے کانفیڈنس کی مار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں یا کوئی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ بڑے کانفیڈنس ہے، اس کی ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے، تو وہ انسان نا خود بخود خاموش ہو جاتا ہے۔ میں اس شخص کو دیکھ کے کہ نہیں اب یہاں پر نا مجھے رک جانا چاہیے کیونکہ اس سے آگے میری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو کانفیڈنٹ انسان جو ہوتا ہے نا وہ محفل کی جان ہوتا ہے، یہ تو میں آپ کو ہمیشہ ہی کہتی رہتی ہوں۔ تو اس لیے خود بھی اپنے آپ میں، اپنی باڈی لینگویج میں، اپنے کردار میں کانفیڈنس، اپنی آنکھوں میں کانفیڈنس، اپنی بات میں کانفیڈنس رکھیں۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب آپ سچ پہ ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ جھوٹا انسان کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، ڈھٹائی ضرور ہو سکتی ہے، بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، سو اس کو کانفیڈنس نہیں کہیں گے، اس کو ڈھٹائی کہیں گے۔ لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس میں کانفیڈنس خود بخود جھلکتا ہے، جو کامیاب انسان ہوگا اس میں کانفیڈنس خود بخود آ جائے گا۔ اور ایک چیز اور کہوں یہاں پر، اس کو ایڈ کر دوں کہ جو سیلف میڈ انسان ہوگا نا اس میں کانفیڈنس بے تحاشا ہوگا۔ سو اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھیے، اپنے کانفیڈنس سے لوگوں کو خاموش کرنے کی طاقت حاصل کر لیجئے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ یہاں تک ویڈیو واچ کر لی ہے، ہوپ فلی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 4 از باؤنڈریز قائم کر لیں، حدود قائم کریں۔ دیکھیں، ہر رشتہ نا عزت مانگتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے نا اس میں عزت سب سے پہلا فیکٹر ہے، اس کے بعد باقی چیزیں چلتی ہیں۔ اب چاہے وہ دوستی ہو، رشتہ داری ہو، آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے ان لاز میں سے کوئی ہیں، کوئی فرینڈ سرکل میں ہے، کوئی آپ کے آفس کولیگ ہیں، کوئی بھی ہے، اگر کوئی مسلسل بدتمیزی کرتا ہے تو اسے واضح انداز میں بتا دیں کہ آپ اس رویے کو قبول نہیں کریں گی۔ باؤنڈریز سیٹ کر لیجئے کہ اس سے آگے اگر آپ نے بات کی تو آپ اپنی لمٹس کراس کریں گے، اور اگر آپ اپنی لمٹس کراس کریں گے تو پھر مجھے پورا رائٹ ہے کہ میں آپ کو واپس آپ کی لمٹس میں لے کے جاؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو اگر آپ کوئی انسان ایسا دیکھتے ہیں جو آپ سے غلط انداز میں بات کر رہا ہے، آپ اس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس انداز میں بات کریں گے تو میں گفتگو یہیں ختم کر دوں گی، اور اگر وہ باز نہ آئے نا تو پھر واقعی گفتگو ختم کر دیں۔ یاد رکھیے گا، لوگ وہی رویہ دہراتے ہیں جس کی انہیں اجازت ملتی ہے۔ آپ کسی کو اگر اپنی باؤنڈریز کراس کرنے دیں گے تو باؤنڈریز کراس کرے گا، اگر آپ اس کو فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہی شٹ اپ کال دے دیں گے تو پھر اس میں جرت نہیں ہوگی وہ اس سے آگے جا سکے، کیونکہ لوگ پھر وہی بات ہے کہ انگلی پکڑاؤ نا تو پھر بازو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے وہ بازو نہیں پکڑنے دینا، بہت آرام سے اور احتیاط سے اپنی باؤنڈریز ان کو سمجھا دینی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اپنی کامیابی کو جواب بنا دیں۔ دیکھیں، دنیا کا سب سے طاقتور جو نشتر ہے نا وہ الفاظ نہیں ہے، وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں ان کے سامنے اپنی شخصیت، اخلاق، تعلیم، ہنر اور کامیابی سے جواب دیجیے۔ آپ کی کامیابی خود بخود بولے گی، شور مچائے گی۔ جب آپ اپنی زندگی بہتر بنانے پہ توجہ دیتے ہیں نا تو بہت سے لوگ خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں۔ اپنی توانائی بحث میں نہ استعمال کیجیے بلکہ اپنی ترقی میں لگائیے۔ ایک خاتون تھی، ہر روز اپنی پڑوسن کی بدتمیزی برداشت کرتی تھی، پڑوسن ہر بات پہ طنز کرتی تھی، دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اگر کوئی مجھے تحفہ دے تو میں قبول نہ کروں تو وہ تحفہ کس کے پاس رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دینے والے کے پاس رہتا ہے۔ تو وہ بولی اسی طرح ان خاتون کی بدتمیزی بھی ان کے پاس رہنے دیتی ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ یہ تو اس خاتون کا حسن اخلاق تھا نا، اخلاق تھا
کہ انہوں نے اس بدتمیز پڑوسن کو جواب نہیں دیا اور آخرکار وہ بدتمیز خود بخود خاموش ہوگی. تو کوئی بدتمیز انسان سے اگر آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے نا، کوشش کریں کہ اس کو بدتمیز ہی رہنے دیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک ٹائم آئے گا اسے خود بخود سمجھ آ جائے گی. سو اہم بات یہ ہے کہ اسمارٹ ہونا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ خاموش کرا دیں، بلکہ اسمارٹ ہونا یہ ہے کہ آپ اپنی عزت بھی بچائیں، اپنا سکون بھی بچائیں، اور آپ اپنی زندگی میں خوش بھی رہیں. ہر جگہ لڑنا عقل مندی نہیں ہوتی. کبھی خاموشی، کبھی ایک مضبوط جملہ، اور کبھی صرف وہاں سے اٹھ جانا، یہ سب سے طاقتور علامات ہیں، یہ کمزوری نہیں ہیں. تو جناب آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی نا، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو خواتین کی شخصیت، خود اعتمادی اور پرسکون زندگی کے بارے میں ہو، تو پھر آپ نے میرے چینل کو جلدی سے فٹافٹ سے سبسکرائب کر لینا ہے. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں بدتمیز لوگوں کو خاموش کرانے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق، حکمت اور عزت والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.